بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، یہ جی QC1 قرآن کورس ہم 1 کر رہے ہیں، جس میں ہم نماز کا ترجمہ سیکھیں گے اور ساتھ گرامر کے ساتھ انشاءاللہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سبق 6 کے اختتام کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پر فرض ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد سامان دنیا عطا کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا، قرآن نازل فرمایا، سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ قرآن ہمارے لیے کیا جی؟ ہدایت ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سلسلے میں ہم یہاں پر اکٹھے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہر فیلڈ کے اندر، ہر دنیا کے ہر شعبے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا دار و اللہ کی رضا پر ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا، اس وقت ہم دنیا کی بہترین کلاس کے اندر موجود ہیں، ہم اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ سب کو اس کی مبارکباد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ ہماری سسٹرز نے بھی آپ کی طرح سیکھا اور آج یہ الحمدللہ سکھا رہی ہیں، میں نے بھی آپ ہی کی طرح سیکھا اور الحمدللہ آج سکھا رہا ہوں۔ تو آپ اس وقت سیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس حدیث کے مطابق۔ تو آج ہم انشاءاللہ تسبیحات دیکھیں گے، رکوع کی، رکوع کے بعد اور سجدے کی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ نماز کے انتہائی خوبصورت حصے، کسی لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک لغوی اور دوسرا شرعی یا اصطلاحی۔ لغوی میں نے جھک جانا، اور اصطلاحی نماز کے دوران خاص مقام پر خاص انداز کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے اندر ہمارا رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے۔ جی، اگر آپ کو پتہ ہے ذرا چیٹ باکس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے۔ جی، پچھلے اسباق سے تھوڑے سے سوالات، ایا کا، جی ایا کا میننگز بتا دیں۔ جی جزاک اللہ جی، تیری بالکل ٹھیک ہے۔ اشہدو کا میننگز، بالکل ٹھیک ہے جی۔ من ربکم، من، ہم کو پتہ ہونا چاہیے سے رب کم، یہ ادھر ہم ہوتا ہے، تم سامنے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تمہارے رب کی طرف سے۔ چلیے اب ذرا چیٹ باکس میں رکنے، میں بتا چکا ہوں جی، ہم آج رکوع اور سجدہ وغیرہ کی تسبیحات پڑھیں گے۔ گرامر کے اندر ہم الا ما اندہ، 3 حروف جر ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ ان کو فنش کر لیں گے، حروف جو ہمارے وہ بھی آج ختم ہو جائیں گے۔ تو رکوع اور سجدہ کی دعا گرامر ملا، اس نکات تعلیم شوق بڑا زبردست ہے۔ اس سبق میں ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 1390، تقریباً 1412 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم گریجولی ابھی ہم نے سفر سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ آج ہم کافی آگے تک پہنچ چکے ہیں۔ تو کتنے الفاظ ہم نے سیکھنے آج؟ 15 الفاظ سیکھنے، اور قرآن پاک کے اندر آنے والے 1390، تقریباً 1400 الفاظ۔ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں جی۔ سبق نمبر 7، ابھی 1 گھنٹے کے بعد ہمارا سبق نمبر 7 فنش ہو جائے گا، اور ہم کتنے الفاظ 80 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک کے اندر 26,082 بار قرآن پاک کے اندر 26,082 بار قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں۔
تو الحمدللہ اس شوق اور جذبے کے ساتھ سیکھتے جائیے. جی. رکوع کے اذکار. رکوع کے اذکار کہتے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، سبحانہ پاک ہے میرا رب عظمت والا. جی. سبحانہ، سبحانہ کا میننگ ہے جی ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ ہر عیب اور برائی سے پاک. ٹھیک ہے. تھوڑا سا کوئی ایشو چل رہے ہیں. جی. سبحان اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک، ہر طرح کی اس کے اندر سے کیا ہوئے ہیں جی؟ پاک ہے. اب ربی، ربی کا میننگ ہم نے پڑھا ہوا، یہ ٹیبل کیا تھا ہم نے. رب ہو رب، رب ہو رب ہم رب کا ربی ربکم ربنا ربو ہا. کوئی کائنڈلی اس کو ریوائز کر دے گا، اس ٹیبل کو ریوائز کر دیں پی پی آئی کے ساتھ. ربو اس کا رب، ربو ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب، ربو اس عورت کا رب. سسٹر یہ ربونا، ربونا ہے، ربنا نہیں. ربنا، جی ربنا ربونا. اچھا جی اب یہ ربنا دیکھیں کر یہ. لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ابھی ہم جو ٹیبل کر رہے ہیں نا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو گرامر کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ گرامر کے طور پہ آپ نے نہیں لکھنا. یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہم نے سارا ریوائز کیا ہے، سارے کا سارا یہ ٹیبل ہم نے کیا. اب اس کے اندر سے یہ رب بھی، یہ والا ورڈ دیکھیں یہاں پہ آیا ہوا ہے. جی تو یہ جو ہم نے ٹیبل کرنے ہیں، اس کو ہم نے ایز قرآن پاک کے پارٹ کو سمجھنا ہے، کہ اس حصے کو سمجھنا ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں. جی. العظیم، عظیم ہوتا ہے بڑائی. کوئی بتائے گا کیا ہے العظیم؟ اس سمے فعل ہے، حرف. اب ہمیں اس کی پہچان بھی ہو جانی چاہیے نا. یہ کیا ہے؟ اسم ہے سر. کون سا اسم ہے؟ سر اسم خاص اسم ہے خاص، نا. ال لگا اسم ہوا ہے. خاص ہے سر. اللہ کا. ال لگا ہوا معرفہ. ہے. جی ٹھیک ہے جی. العظیم بڑائی طاقت. یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے کتنے الفاظ ہیں جی؟ 107. یہ والا الفاظ 107 بار قرآن پاک میں آئے گا. عظیم بڑائی طاقت. طاقت کیا جی؟ عزم جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ہڈی. جس طرح ہڈی کی سخت ہوتی ہے اسی طرح یہ عظیم سخت بڑائی، اس کے میننگز میں آتا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، شرح اس کی دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ذرا غور کیجئے گا کہ شاید اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہو، لیکن کوشش کیجئے یہاں پہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے. اس ذکر میں 4 باتوں کا ذکر ہے. یعنی کہ ہم نے سبحان ربی العظیم پڑھا تو 4 باتوں کا ذکر ہے. ان کو آپ نے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی. کیا جی؟ میرا رب. سب سے پہلے کیا جی؟ میرا رب پاک ہے. آپ نے کہا میرا رب پاک ہے کس سے؟ ہر عیب اور ہر کمی سے. اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، کسی قسم کا عیب نہیں ہے. وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں. اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند. وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے. اس نے جو بھی حکم دیے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں ان پر مجھ کو کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ہے. پہلا کیا جی؟ میرا رب ہر کمی اور عیب سے پاک ہے. جی آگیا جی وہ رب ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال کر رکھتا ہے. وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں
جو حرارے حرکت کرتے ہیں بغیر کسی توانائی کی مدد کے، وہ ہمیں پل پل آکسیجن یعنی غذا کھلا رہا ہے۔ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ ہمارے خون کا پورا ایک نظام، ہاضمے کا پورا ایک سسٹم، پوری باڈی کا ایک سسٹم ہے، سب کچھ وہ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ تیسری بات، اب دوبارہ میں بتا دوں، پہلی بات یہ ہے، یہ پہلی بات ہے، یہ دوسری بات ہے کہ وہ میرا رب ہے، تیسری بات ہے وہ کہ ذرے ذرے اس پہلو اپنائی سے کہتا ہے کہ میں جب ایک بچہ، ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو اس میں پیار جھلکتا ہے۔ تو آپ نے اس میں کیا کہنا ہے؟ میرا رب۔ جب آپ اسے پیار سے اسے کہیں گے میرا رب، تو چوتھی بات کیا ہے جی؟ وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی کہ جس کو کوئی جھکا نہیں سکا، کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکا۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ جی جی، اس تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے۔ اب اس کے متعلق ایک دو سوال ہیں، وہ ذرا بتا دیجئے۔ واہ سبحان اللہ، واہ، اور بھی جی ٹھیک ہے جی، بالکل۔ کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ کون سا ہے جی؟ سسٹر ساجدہ، ساجدہ نے اپنے نام سے آ جائے کہ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رک دیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جی۔ جی رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا کیا جی؟ سمی اللہ لیمن حمیدہ، سمیا یہ انشاءاللہ اس کا پورا ٹیبل ہم کریں گے۔ سن لی اللہ نے، لیمن اس کی جس نے، حمیدہ حمد تعریف ہو اس کی، جیسے ہم نے کہا تھا نا رب رب ہم، تو اسی طرح حمیدہ سمیا سن لی اللہ نے، لی اور من، لی کا مطلب میں نے پڑھا کیا کی یا لیے، من جس نے یا جو، حمیدہ تعریف کی اس کی۔ یہ دیکھیں ہم، یہ جو ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ والی ضمیر ہے، تو یہاں پہ اگر حمیدہ لگا دیں تو یہ اس کے ساتھ یہ بن جاتا ہے حمیدہ تعریف کی اس کی۔ جی اسے دیکھتے ہیں اس بات، اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں ہم کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنی چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کا محتاج نہیں، ہماری حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، ٹھیک ہے جی، اور نہ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حمد کرنے کا پورا پورا فائدہ کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ جی مطلب کیا جی اس کا؟ چیٹ باکس میں لکھ دیں۔ سسٹر فرانا کہہ رہی ہیں شادی کریں، بالکل ٹھیک ہے جی، سی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، اب آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد۔ ہمارے ایشیا کے اندر ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، واو نہیں ہے، ٹھیک ہے، واو کا یہاں کو میننگ بھی آ رہا ہے، لیکن سعودیہ کے اندر بھی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، واو بیچ میں ڈالا ہوتا ہے، تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح پڑھ لیں ویسے ربنا۔ جو میری سسٹر پڑھتی تھی نا ربنا اس کا ٹیبل کے اندر، تو یہ یاد رکھیے یہ ربنا ہے، وہ تھا ربونا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اب یہ دیکھیں وہ کیا ہے جی کی تھی جی، ربنا اے ہمارے رب، ہماری پرورش کرنے والا، ہمارے جسموں کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ربنا اور ربانا
وہ ربنا کا کیا مطلب تھا؟ ہم نے کہا تھا رب ہو اس کا رب، رب ہم سب کا رب، رب کا آپ کا رب، رب بھی میرا رب، رب کم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ اس کے اندر اے، اگر ہم ربنا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اس کے اندر حرف ندا موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر یہ اے موجود ہے، ربنا، تو اس لیے اس کا ڈفرنس یاد رکھیے گا۔ وا لا کا وا اور لا لیے، لا کا تیرے لیے، یہ ہم نے پورا ٹیبل کیا، لاہو لہم لکا لی لکم لنا اور لہا، لکا تیرے لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف، ہم نے شروع میں پڑھا ہوا ہے ہر قسم کی تعریف شکر اس کے لیے، یعنی کہ تمام تعریف اور تمام شکر۔ تو اس کو دیکھتے ہیں جی اب، ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں لائیے تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور اس کا شکر نکلے گا۔ حمد یہی کہ یہی میں نے ہے، تعریف اور شکر پورے دل سے، کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبات سے کے ساتھ حمد کیجیے۔ اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے، اور ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولکا تیرے لیے الحمد ہر قسم کی تعریف۔ اچھا، رکوع کے ایک اور ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے ساتھ پڑھتے ملء السماوات وملء الارض وملء بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ جی، تو آپ میں سے کسی کو یہ دعا یاد ہے یہ والی؟ اگر کسی کو یاد ہو تو انمیوٹ کر کے بتا دیں، نہیں تو آج چلے اس کو ہم سیکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مل السماوات، مل آ کا مطلب ہوتا ہے بھر کر، جیسے کسی چیز میں ہم کوئی چیز بھرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مل السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ملا بھر کر مل السماوات آسمانوں کے بھرنے کے برابر، ومل ارضی، ومل آ کیا ہوتا ہے جی؟ پھر وہ بھرنے کے، ارض سوری، سما کا مطلب ہے سماوات، یہ جمع ہے، آسمان السماوات، زیادہ آسمانوں کی بات ہے، ارض کہتے ہیں زمین کو، ومل اردی اور زمین میں بھرنے کے برابر، وملا پھر وہی بھر کر، ما جو بینہما، یہ بین دو درمیان میں ہے، اور ہما دو کا سیغہ میں یہ ہوتا ہے، جیسا ہم نے کہا تھا ہوا ہم، تو ایک اور یہ سیغہ، یہ انشاءاللہ اگلے لیول پر آپ جا کر پڑھیں گے، بینا درمیان، ہما دونوں کے، یعنی کہ دونوں کے درمیان میں، شیتا ومل اور بھر کر ما وہ تمام چیزیں جو شیتا تو چاہے، شیتا تو چاہے، شاہ یہ شاہ، ماشاء اللہ ہم اکثر کہتے ہیں ورڈ اسی سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں وہ بھی یہی اسی ورڈ سے نکلا ہوا ہے۔ شیء اشیاء جمع ہے، شیء چیز ہے، اشیاء اس کی جمع ہے، بات اردو میں بھی ہم بولتے ہیں بات۔ تو اس کے ہم دیکھتے ہیں جدید تحقیقات کے مطابق اگر دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا تو انسان کو شکر سے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے۔ ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سکسیس ٹرینر، اور سکسیس ٹرینر کیا ہے جی؟ وہ ایک پریکٹس کرواتے ہیں ایک نقطے کے اوپر، اس سے کیا ہے جی؟ وہ بہت کچھ چیزیں اگلوا لیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہے جی کہ کوئی ذکر اذکار اس طریقے سے کیے جاتے ہیں تو اس سے یقیناً کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے جسم کو شکر کے پانی سے شکر سے بھر لیجیے، گویا آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہو۔ یہ پروفیسر تو صرف جسم کے بھرنے کی بات کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان ذکر کو دیکھیے جس میں آپ نے سارے آسمان، سارے زمین اور سب کچھ شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں، اس لیے ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں۔ آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے، جب آپ کو آسانی ہو، سارا کچھ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں جس میں آپ مسلسل کنٹینیو آزمائشوں سے گزرتے رہے، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے، اور آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا، اور دوسری طرف اس کے ذکر کے الفاظ کو دیکھیے
جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جن کے قریب بھی کوئی انسانی کلام پہنچ ہی نہیں سکتا. تو آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں اے اللہ، ذرا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آپ کے اور میرے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، زمین اور آسمان کے بعد تو جو تو چاہے وہ بھی بھر دے. یعنی زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کرتے کرے بھر دے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے اس کو بھی بھر دے. گویا آپ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہے تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دور تک بھی آج کے کامیاب گرو، جن کو آپ سکسیس ٹرینر کہتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتہا کی ہے شکر کی، تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کوئی نہ کوئی کہتے رہتے جو یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر حالت کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں. اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، آزمائش میں ہوں، جو بھی ہوں، تو ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے. جی ذرا چیٹ باکس میں لکھ دیجیے. جی جی بینہم. ان سب کے درمیان. فی السماوات. جی ٹھیک ہو گیا جی، فی السماوات بالکل ٹھیک ہے جی، آسمانوں میں. جی اگلا ہے جی شیئن، کیا اس کے میننگس ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں جی آپ، ماشاءاللہ. جی اب آگے چلتے ہیں ہم سجدے کی تسبیح. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. کیونکہ سبحان ہے پڑھ چکے ہیں ہم، ربی میرا رب، اعلیٰ سب سے بلند. ٹھیک ہے جی، سبحانہ کو ہم سیکھ چکے ہیں، ربی کو سیکھ چکے ہیں، اب آتے ہیں جی اعلیٰ. اعلیٰ کیا جی؟ سب سے بلند. اچھا یہ اس کو لوگ بعض نا ون پڑھتے ہیں، یہ 7 ٹائم ہے قرآن پاک کے اندر. کتنے ٹائم آئے گا؟ 7 مرتبہ قرآن پاک میں آئے گا. ٹھیک ہے جی، بعض لوگ کہتے ہیں تو پتہ نہیں 1 لکھا ہوا ہے. اعلیٰ سب سے بلند. اب اس کو ذہن میں رکھیے، کبیر ہوتا ہے بڑا، یہ ہم نے پہلے بات کی. اکبر سب سے بڑا، یعنی کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، اس سے چھوٹا کوئی نہیں. علی جو ہے اس کا مطلب اونچا، اعلیٰ اتنا اونچا اس سے اونچا کوئی نہیں ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں ہم. سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی کی ہے. اس میں بھی 4 باتیں ان کو تصور احساس کے ساتھ پڑھی ہے. کون کون سی 4؟ اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، اپنائیت کہ میرا رب ہے، اور چوتھی کیا جی؟ اس کی بلندی کو. پہلے 3 ذکر گزر چکے، سبحان ربی العظیم. ہم نے اس میں جو چوتھا پڑھا تھا اس کی عظمت کو دیکھا تھا، اور یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ اس کی بلندی کو. اعلیٰ یعنی کہ سب سے اونچا، سب سے بلند. اور جب انسان سر سجدے میں رکھ دیتا ہے تو وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ میں نیچا، میں سب سے نیچے، میرا سر زمین پر رکھے ہوئے وہ اللہ عرش پر سب سے اوپر ہے. یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے. بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے اندر 2 اہم چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو مثبت رویہ جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اور شکر.
اوپر شکر کا ذکر آ چکا ہے. ہماری نماز کا حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم کیا ہوتا ہے وَلَكَ الْحَمْدُ. اب آئیے تسبیح پر. ہم روزانہ 200 سے زائد بار یہ تسبیح پڑھتے ہیں. یہ سوال آ سکتا ہے، اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے. کون سی؟ یہ سبحان اللہ. ہم روزانہ تقریباً 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحان ربی. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہے. سبحان ربی میں کئی پہلو ہماری تربیت سے جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت سے. گویا ہم کہہ رہے ہوں اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. اگر ہم ان احسانات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو اپنا مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا، جس کا 1% حصہ اس دور کے کامیاب ماہرین نہیں دے سکتے. یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے، یاد رکھیے اس میں عیب نہیں ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، جو بھی حالات ہوں ان پر ہم نے صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے. اسی میں کامیابی کا راز ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. سبحان ربی العلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. جی اپنی زندگی میں ہم نے لانا جی دعا، اے اللہ میری مدد تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرا ساتھ یہ کیوں ہوا. اور یہ ہم اکثر کہتے ہیں، احتساب میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ، ادوکال، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم اور حالات وغیرہ کی شکایت وغیرہ. جو گورا وہ کہتا ہے جی مجھے کالا ہونا چاہیے تھا، جو کالا وہ کہتا ہے جی گورا ہونا چاہیے. اپنے خد و خال پہ ہم اکثر خامیاں نکالتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے 2 ہاتھ 2 پاؤں، یہ سارا جسم ہے. اس کو بھی تو دیکھے جس کے پاس کوئی شاید ایک ہاتھ نہ ہو، ایک فنگر نہ ہو. ہم تو لکھ نہیں سکتے، ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. تو ہم پھر بھی شکر ادا کرنے کے بجائے ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حالت میں شکر ادا کریں. اپنی زندگی میں لائیے، پلان کیجئے، اس سچائی پر دھیان دے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ. تبلیغ، اس پیغام کو دوسروں تک پھیلائیے. لوگوں کو بتائیے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. جی ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں کہاں پر جی؟ بالکل ٹھیک ہے جی، سجدے میں. دل سے حمد کرنا ہو تو 1 سے زائد جواب دیجئے. دل سے جب حمد کرنی ہو تو ٹھیک ہے جی. یہ تینوں ہیں جی. جزاک اللہ جی. اب آگے بڑھتے ہیں. سبحان ربی اعلی میں کتنی باتیں ہیں. یہ میں نے بڑے لکھی بھی ہیں اور دوسری سلائڈ پہ ویسے لکھی ہوئی تھی جی. 2 4 3 5 ABCD. بالکل ٹھیک ہے جی. ہم نے یہ بات کی تھی 4 ہے. کتنی؟ 4. جزاک اللہ جی. تصویر کو زندگی میں لانا تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ تصویر کو جزاک اللہ جی. ہر امتحان میں بغیر کسی کے شاید. جی یہاں پہ لیتے ہیں جی ہم بریک. سمیع عبداللہ صاحب بھی ہے. اچھا مجھے کوئی بتائے گا جی ہم نے پڑھی آج تسبیح، کیا پڑھی ہے؟ سبحانہ پڑھی ہے نا، تسبیح.
ये क्या होती है? तस्बीह। चले। और हम्द में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? कोई बता दे, कोई बात नहीं है। जी डॉक्टर ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, तस्बीह में हम अल्लाह की पाक बयान करते नहीं करता, नहीं नहीं का सीखता है। सिस्टर आपकी जैसे बिल्कुल आवाज की समझ नहीं आ रही, बाकी कहते किसी को आ रही है? हैं जरा काइंडली। तस्बीह बयान, वो तारीफ के उसमें है। सिस्टर आपकी आवाज जैसे बहुत ज्यादा आ बंद रही है। है, ये तस्बीह ठीक ठीक जी है कोई सर। और बताना। सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही ना, हमें कट कट के आ रही है, थोड़ी सी समझ आती है। जी कोई और कोई बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिखे नहीं। शुक्र की बात हो रही है। जी सिस्टर आयशा, आप ही बात कर रही थी। सर मेरा मेरा ख्याल है कि हम जो है उसके मानी है तारीफ भी और शुक्र भी, और तस्बीह सिर्फ तारीफ। मेरा अपना ख्याल है सर, मुझे नहीं पता ये ठीक है कि नहीं ठीक। चले, ठीक है। ये वैसे आगे इंशाल्लाह हम आएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे तो, सर वो लेकिन जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ताहिरा अनम्यूट हो गई है, अनम्यूट कीजिए। सर, तस्बीह में हम नहीं का सीगा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे वो चीजें जो, जैसे अल्लाह को नींद नहीं आती, ऊंग नहीं आती, नहीं का सीगा। और हमद में हम हाँ का सीगा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्लाह बहुत बुलंद है, अल्लाह अजीम है, ये हमद है। और जब तस्बीह करते हैं तो इसका मतलब है उसमें ना वाली बातें होती हैं। जी ठीक ठीक हो है गया। सर। जी जी ठीक है, ठीक है। किसी को हमने ना तो कहनी नहीं कि आपने ठीक नहीं कहा। ये मेरे भाई अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, तो ये बताना चाहेंगे या कोई और कोई बताना चाहेगा? जी ब्रदर। सर तस्बीह मेरे ख्याल में कोई लिमिटेड हमें क्वांटिटी में करनी पड़ती है, हम चाहें जितनी हम बयान कर सकते हैं, ऐसा है सर? नहीं नहीं, वो जिस तरह सिस्टर ने कहा है ना जी, अल्लाह ताला के अंदर जो कमी, किसी किस्म की कमी नहीं है, किसी भी किस्म की कमी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा जी, उसको अल्लाह ताला को ऊंग नहीं आती, वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, उसको किसी से वो जो होता है ना कि जैसे बाप बच्चे का प्यार होता है, वो तस्वीर। हम्द के अंदर है शुक्र, शुक्र। ठीक है जी, शुक्र है। और उसकी जितनी भी सिफात हम सब कहते हैं ना कि रहीम है, रहमान है, करीम है, अहद है, अकेला है, तो वो उसकी हम्द है। ठीक है। इसको डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो मेरे क्योंकि आज हमने इसको पढ़ा है, मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलें इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट ये आएगी पूरी की पूरी इंशाल्लाह इसके अंदर हम देखेंगे इसको। जी ग्रामर, ग्रामर के अंदर हम, जी सबक की वीडियो आपने देखी होगी, कि नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए प्लस अपने जो क्विज हैं, होमवर्क हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्क बुक है, उस पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। वीडियो को देख लिया कीजिए, बुक से हेल्प लीजिए, पीडीएफ स्लाइड्स में फौरन भेज देता हूँ, उससे हेल्प लेकर आप अपने होमवर्क कीजिए प्लीज, ताकि आपके अच्छे से नंबर आ जाए। फिर बाद में क्या आता जी, हो ये तो ये मसला हो गया जी, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, तो इस तरह कोशिश कीजिए कि इसको ध्यान से पढ़ने के बाद कीजिए। जी कवायद, कवायद के अंदर हम तीन हरूफ जर पढ़ रहे हैं। ये आपको पता है, हम लोग हरूफ जर कर रहे हैं स्माइली, मुस्कुराते हुए हमने करना है। और ये मैं बार बार कहता हूँ, इस कवायद को, इस ग्रामर को आपने ये नहीं सोचना कि ये ग्रामर है तो ये मुश्किल है, बल्कि आपने सोचना हम कुरान पाक के अंदर आने वाले कई अल्फाज को सीख रहे हैं। और जब भी ये स्लाइड्स आती है हम आपको जरूर बताते हैं। इसमें इला, मा और इंदा इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। जी हम ग्रामर क्या करते हैं, टीपीआई से करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी सिस्टर, किसी का हमने हैंड रेज देखा था, वो कौन वाइस करवाएगा? जी ब्रदर हमीदुल्लाह। जी सर। सुनिए। इशारे पे आपने साथ करने ब्रदर। जी सर। सुनिए, देखिए,
सोचिए, बोलिए या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। चलिए सिस्टर आपसे करवाते हैं। इसम हम पढ़ चुके हैं, हरूफ आज हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, इसम को हम देख चुके हैं जी, ये किसी का नाम होता है। जैसे यहाँ पे माशाल्लाह कितने खूबसूरत नाम नजर आ रहे हैं, जैसे नुज़रत यास्मीन है, और सबसे पहले ये ए वाले मुझे नजर आ रहे होते हैं, इसमें अब्दुल्ला समी है, अब्दुल्ला सलीमी है, अब्दुल समी सॉरी। ठीक है जी, सिस्टर उज़मा नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से ये नाम माशाल्लाह हमीदुल्लाह नजर आ रहे हैं। तो ये नाम ही ये सारे थैंक इसम यू हैं। सर, थैंक यू। आपसे किसी से पूछते भी ना जी आपका इसम शरीफ क्या है, ठीक है, तो वो इसम ये वाले इसम है। किसी चीज का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, जैसे किताब मक्का वगैरह सिफ्त हो सकती है मुस्लिमों में। अब मेन इसकी ये है कि ये अरबी के अंदर हम पहचान क्या करेंगे। उसके शुरू में अल लगा होगा, एंड में दो पेश, दो जबर, दो तनवीन आ सकती हैं, वाव नून या आ सकता है, या नून आ सकता है, अलिफ ता आ सकता है। ये इसम है। हरूफ जो दो इसमों को मिलाते हैं, फेलों को मिलाते हैं, इसम और फेल को मिलाते हैं। कुरान पाक के अंदर तीन चीजें हैं, इसम है, फेल है और हरफ है। अगर आपको पता चल रहा है ये इसम है तो ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है इसमें ज़माना पाया जा रहा है ये फेल है। अगर नहीं समझ आ रही ना वो इसम है ना फेल है, तो वो हरूफ होंगे। ठीक है जी, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह, ला वगैरह, माँ वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये हरूफ हैं। तो इनको हम सीख रहे हैं, जमायर के साथ सीख रहे हैं। तो हरूफ क्या जी, बी, फी, अला। बी का मतलब से, फी का मतलब में, अला पर। इसको हम कर चुके हैं एक दफा। इसको ये देखिए, कुरान पाक के अंदर आने वाले 3617 अल्फाज है। ये देखिए ये वाले 3617 बार, 3617 बार टाइम्स कुरान पाक में है। जी सिस्टर नुज़रत, आप एक दफा रिवाइज कर दीजिए। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आपसे, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह जी। बिही जी जी पढ़ते जाएं। बी, फीही इसमें, उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फीही मुझ में, फीकुम आप सब से, फीना हम सब से, फीहा उस औरत से। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। जज़ाकल्लाह सिस्टर, जज़ाकल्लाह जी। जी अगला टेबल है जी, बी, फी, अला। इसको हम कर चुके हैं। बी को बिस्मिल्लाह से याद करेंगे, फी को फीसबिल्लाह से, अला अस्सलाम वालेकुम से। तो पिछले सवाल से थोड़े से हैं जी, जरा सवाल इनके जरा चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, फिर बाकी आगे इंशाल्लाह देखते हैं जी हम। जी वाहुआ रब्बुना, वाहुआ और वो। डॉक्टर आयशा हैं जी, साकिब एजाज माशाल्लाह, सिस्टर अनस साहिदा के नाम से हैं, सिस्टर राहत हैं जी माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। वो और हमारा रब है जी, मन रब्बी हिम। जरा जल्दी से लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। उन सब के ठीक है जी। फलाहुम, फलाहुम, तीन ये वो है। इसके अगर हम टुकड़े करें तो ये तीन बनते हैं, क्योंकि आगे आपने इसको टुकड़े वगैरह करने हैं। फा, ला और हुम। इधर मैं लिख देता हूँ हुम। ठीक है जी, ये आगे टुकड़ों का भी आएंगे सवाल वगैरह, तो इसलिए ठीक है जी, बस उन सब के लिए। जी चलें, अब जरा रुक जाइए जी, चैट बॉक्स में हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। एक लंबी सांस लीजिए और पढ़िए, रब्बी जिदनी इल्मा। जी हम पढ़ेंगे इला, मा और इंदा, इनको इन्हीं जमार के साथ हु, हुम, का, ये, कुम, ना के और हा के साथ मिलाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इलैहि उसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ, अलैहा उस औरत की तरफ। जी सिस्टर शाहिदा बेगम, बाकी भी हैंड रेज करें लोग ताकि अस्सलाम माशाल्लाह। वालेकुम।
وعلیکم السلام جی سسٹر. الیہ علیہ اس کی طرف، الیہ ان سب کی طرف، علیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف، علیہا اس مونس کی طرف. جزاک اللہ. ڈاکٹر طاہرہ. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عائشہ مختار. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. سسٹر ساجدہ انس کے نام سے جو ہے. جی السلام علیکم. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. جزاک اللہ. جنہوں نے نہیں ریوائز کیا تو ذرا کائنڈلی یہاں پہ لکھیں. انا للہ یا انا للہ، انا بے شک نہ ہم. یہ تو نہیں ہو سکتا، میں نے انا کا بتایا. ان بے شک، نہ دوسرا سی ہم. سی جی الیہ راجعون. سی بالکل اے ہے جی. ایسے علیہ الجنہ. جی کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا. جی ڈاکٹر عائشہ کا آ گیا جی جنت کی طرف. چلے ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے جی ما ان اللہ ما صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماں کیا ہوگا جی؟ ساتھ. میں ہوں اس کے ساتھ، میں ہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. جی سسٹر نصرت یاسمین آپ ریوائز کر دیجیے. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا آہا اس عورت کے ساتھ. جزاک اللہ جی. فرحانہ رحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماہو اس کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. معی میرے ساتھ. چلیے ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر کو کس کو کروائیں؟ سسٹر شاہدہ آپ کر دیں. ریویژن میں جی ایک سر. بچی تھی، پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ پتہ نہیں کدھر ہے. شاید اسما شفیق تھی کون، وہ کافی زیادہ کروا رہی تھی، اب نہیں ہے. جی سر. چلے معاہم اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کروا دیں جی سسٹر یہ انس کے نام سے جو ہے. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. جزاک اللہ جی. جی اب آگے کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ عربی بول چال. حال اللہ معہو. یہ سسٹر کون سی؟ ڈاکٹر عائشہ اور سسٹر فرحانہ ایک سوال کر لیں، ایک جواب دے دیں. حل اللہ معاہو، نعم اللہ معہو، حل اللہ معاہم، نعم اللہ معہم، حل اللہ معاکا، نعم اللہ معی،
हलिल्लाहु मआकुम, नअम अल्लाहु मआना। जज़ाकल्लाह जी। चलिए अपना चैट बॉक्स में लिखें जी, माँ का, माँ का। ठीक है जी। आगे है जी, हल माँ का किताब, जवाब देना है आपने। इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह माना। मिस्टर नूरुल हुदा, बिल्कुल माशाल्लाह जी, एक को लिख दिया दोबारा, माना। नजरत यास्मीन ठीक लिख रहे हैं जी, मोहम्मद हसान ब्रदर सी लिख रहे हैं, गलत है जी आपका। शाहिदा बेगम नहीं, हमीदुल्लाह बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं जी। चले, हाल अल्लाह माकुम, जवाब देना है इसका। ठीक है जी, बिल्कुल जी। माऊ का मुन्नस क्या होगा जी, हम कर रहे हैं अभी। सिस्टर फलाना, सिस्टर राहत, बिल्कुल ठीक लिखा जी आप लोगों ने। चले अब जरा चैट बॉक्स में रुक जाए जी, रुक जाए, जो आप छोड़ दें। अब ये लें जी, अब हमने नेक्स्ट चल रहे हैं इंदा का। इंदा, कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल है। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इन दी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। बस बहुत थोड़े हैंड रेज हैं, थक गए हैं लोगों के, आप लगता है। और नए नाम आ जाए जी। जी सिस्टर शादिया तहजीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इंदाहू सलाम। उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। जी डॉक्टर ताहिरा परवेज, परवीन नवाज। अ, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। फरहाना रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इंदहु सलाम। उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर आयशा मुख्तार और डॉक्टर साजिदा, अनस के नाम से जो है, सवाल जवाब जी। हल इन हल जी जी। इंदहु कलम, नअम इंदहु कलम, हल इंदहुम कलम, नअम इंदहुम कलम, हल इंदका कलम, नअम इंदी कलम, हल इंदकुम कलम, नअम इंदना कलम। जज़ाकल्लाह जी। चलें अब जरा चैट बॉक्स में लिखें जिन्होंने यहाँ पे नहीं किया। हल इंदाहू कलम, अभी ये सिस्टर ने किया, अब जवाब आप यहाँ पे दें उसका। इंदाहू का जवाब हु में रहेगा, हुम का जवाब हुम में रहेगा। डॉक्टर आयशा ने लिखा है जी, सिस्टर शाजिया, अस्मा, राहत, मोहम्मद हसान, कोई नाम मिस कर दूं तो माजरत जी। मिसेस फैसल हमीदुल्लाह, अब्दुल समी के जवाब नहीं आ रहे, अब्दुल्ला सलीमी के जवाब नहीं आ रहे। सिस्टर हैं जी हमारी मकसूदा, मकसूद के साथ, वो भी नहीं। चलें जी, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है।
کتاب کتاب میرے پاس، بس آپ نے بتانا ہے. ایک کتاب، الکتاب جو ہے نا خاص دا بک نہیں، آ بک سمجھ. ٹھیک ہو گیا، جب ٹھیک لکھ رہے ہیں جناب، ان دی کتاب. چلے ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے اس سے پہلے بھی سیکھا رب ہو اس کا رب، ربو ہا اس عورت کا رب. اسی طرح ہم نے کیا سیکھ لیا جی، علیہ اس کی طرف، علیہا اس عورت کی طرف، علیہ اس پر، علیہا اس عورت پر، اندہ اس کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. یہ ہم نے ساتھ ساتھ ٹیبل میں ہم نے اس کو ریوائز کر لیا ہے. تو ہم نے ساتھ ساتھ پریکٹس کر لیا، بجائے اس کے ہم اینڈ میں آتے. تو ابھی ہم نے کمپلیٹ ٹیبل ہے جی. کمپلیٹ ٹیبل کو زیادہ سے زیادہ لوگ ریوائز کر لیں، اور جتنے زیادہ ہینڈ ریز ہوں گے اتنا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ہاں جی، یہ نیا نام ہے جی، مسز فیصل کے نام سے جی میری بہن. الیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، علیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف. معہم اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معیہ میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. اندہ اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. جزاک اللہ. ایک تو سسٹر بعد میں ہا والا بھی ملا لیں، اور دوسرا جو ہے نا آپ نے علیہ کا اس کی طرف، یہ اس ذہن میں رکھنا ہے، اس نہیں کہنا. یہ آپ کو پھر آگے اچھا جا کے مسئلے آ جائیں گے. دیکھیں اس کے جی اوپر جی پیش ہے، ٹھیک ہے. جزاک اس پہ اللہ. آپ نے نہیں کہا، یہ ٹھیک کہا ہے آپ نے، یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ والا پھر آپ نے اس کہہ دیا تھا. اس کو کوشش جی کریں، اس کو یہ والے پیج کو رکھیں. جزاک اللہ جی. اوکے. اور ہاں والے اینڈ میں لازمی بولیں. چلیں ٹھیک ہے جی. یہ انجینئر یوسف ندیم صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، علیکا آپ کی طرف، علیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف، علیہا اس عورت کی طرف. جزاک اللہ جی. اگلا ہم کروائیں گے ڈاکٹر طاہرہ پروین سے جی، ماں کا. جی معہو اس کی طرف، معہم ان سب کی طرف، معاقا آپ کے ساتھ، سوری معہو ان کے ساتھ، معہم معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاقا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. جزاک اللہ جی. یہ ہے جی شازیہ تہذیب. اگلا کروا دیں اندہ. جی سر. اندہ اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. جزاک اللہ. سسٹر فرحانہ یا لیا پہلے والا کروا دیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم الیہ السلام. اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. جی ڈاکٹر عائشہ مختار. ماں ہوں. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. جی سسٹر ساجدہ اندہ کا کروا دیں. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. جزاک اللہ جی. ایک سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، ہینڈ ہی کر گئی. چلے اگر نہیں ہے تو چلے ٹھیک ہے جی. یہ جی الا، ما اور اندہ، انا للہ و انا الیہ راجعون سے اس کو یاد رکھیں گے ہم لوگ. ما ان اللہ ما صابرین، اندہ پاس کم ریال اندہ کا. الحمدللہ جی.
جی ذرا آپ یہ چیٹ باکس میں مجھے بتائیں یا بول کے بتا دیں علیہ اس کا کیا میننگز ہے؟ یہ بتا دے کوئی. الیہ اس کی طرف اس کی طرف اس کی کس کی طرف طرف؟ اس کی کہاں طرف پہ اشارہ کیا ہوگا مجھے بتائیں، ایک فنگر کے ساتھ، چار فنگر کے ساتھ؟ پہلے ایک فنگر کے ساتھ ایک فنگر کے ساتھ. کہاں پہ؟ ایک رائٹ، لیفٹ، فرنٹ؟ رائٹ یہ والا رائٹ ٹھیک ہے. جی آگے مذکر مانا. کے لیے. ہاں جی، ایک یہ مذکر ہے مانا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سب کے ساتھ. ساتھ. ہاں جی یہ والا اشارہ ٹھیک ہے جی. ان دا کا ٹھیک اشارہ کیا میں نے تمہارے آپ یا کے آپ کے. تمہارے آپ کے پاس آپ ٹھیک کے ہوگا. پاس آپ کے پاس. چلیں جزاک اللہ جی. اب ذرا میوٹ کر لیں سب. پچھلے سبق میں آپ نے بولنے کا نظام سیکھا تھا، ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھنے کا سیکھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولے تو دہرائیے. پہلا اعادہ 1 گھنٹے بعد، دوسرا 1 دن بعد، تیسرا 1 ہفتے بعد، چوتھا 1 مہینے بعد، اور پانچواں کیا ہے جی 6 ماہ بعد. یعنی کہ 6 ماہ بعد اگر آپ یہ کورس دوبارہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی نہیں بھولیں گے. دہرانے کا آسان طریقہ جی 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے. سارے ہوم ورک بہت آسان و مفید عملی عمل ہے، ہر ایک شخص اس کو کر سکتا ہے. یہ 7 ہوم ورک کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلے ابھی بتاتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 7 پڑھ لیا. اس میں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. یہ دیکھیں جی 7 نمبر سبق پر ہم نے 80 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن پاک کے اندر آنے والے 26,082 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں. 232 الفاظ میں بار بار آپ کو یہ لکھ کر دکھاتا ہوں کہ اس کورس میں ہم نے پڑھنے ہیں، جن میں سے ہم 80 پڑھ چکے ہیں. تو باقی یہ والے 20,000 والے کتنی بار آئیں گے؟ 41,111 بار. ان کو ہم راؤنڈ کر لیتے ہیں 41,000 بار. یہ والے الفاظ ہم نے الحمدللہ اس کورس میں ہم نے پڑھنے ہیں. پتہ چل جائیں گے ہمیں، ہم دیکھیں کتنی بار کہاں تک پہنچ چکے یہاں تک. ٹھیک ہو گیا جی. 232 الفاظ میں سے ہم نے 80 سیکھ لیے ہیں. تو الحمدللہ ہم گریجولی بہت زیادہ سپیڈ سے سیکھ رہے ہیں. تو 7 نمبر کیا جی؟ 2 تلاوت کے، 5 مصحف سے دیکھیے، 5 حافظے سے. جو کچھ یاد ہے اس کو ایک دفعہ دہرا لیجیے. ویڈیو اس کی دیکھیے، اپنے ساتھی سے پوچھ کی باتیں کیجیے، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. یاد رکھیے آپ، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما. ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے. میرے لیے دعا کیجیے، میری ایکٹیویٹیز، میری جو ٹیم ہے اس کے لیے دعا کیجیے. اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. تو ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا ہے اس کو سکھائیے اپنے سے ساتھ جڑے لوگوں کو، اپنے پیرنٹس کو، بیوی بچوں کو. اگر آپ بچے ہیں تو فادر کو، ان کو سکھائیے، بچوں کو سکھائیے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے. ٹریننگ کے بعد انشاءاللہ آپ جس طرح ہماری سسٹرز ریویژن کروا رہی ہوتی تو آپ انشاءاللہ اس کی ریویژن کروائیں گے اور اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ پورے اتریں گے. تو اللہ سے دعا کروں میں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.